میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام اور اکرام ہے، خاص طور سے ہمیں اس مذہب کے لیے جو اس نے چن لیا ہے اور ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ اور اللہ نے خود اس کو فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت عطا کرتی ہے۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہ ہوتی، صرف اسلام ہوتا تو کافی تھا۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ساری دولت بھی ہو اور وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، تو اگرچہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس کے پاس دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن پوری دنیا کا سونا، زمین، یہ سب کچھ دے کر بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جو مسئلہ سب سے بڑا چیلنج آیا ہے، یعنی آج کی تہذیب میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اور جو تہذیب، جو ثقافت، جو کلچر اس وقت عام ہے، اس نے جو ایک بڑا سوال کھڑا کیا ہے، وہ سوال پہلے نہیں تھا۔ یعنی پہلے اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی عورتوں کا اور مردوں کا کوئی الگ مسئلہ ہے۔ پورا اسلام تقریباً 1300 سال تک یہ کمبائنڈ ساری چیزیں تھیں، جو مسائل ہیں وہ سب کے لیے ہیں، پوری امت کے لیے ہیں۔ اب دشمنان اسلام، خاص طور سے عیسائی پادری اور کرسچن مشنری، انہوں نے جو چیزیں گھڑی ہیں اور جو سوالات اٹھائے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ناکام تھے اپنے اس میں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا کیا کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک تفریق ڈال دی جائے، اور اسلام کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کیے جائیں کہ جو بالکل ناقابل التفات ہیں، بالکل توجہ دینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس کا ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اسلام سے پہلے ذرا سا مختصر، اس میں وقت کم ہے، عورت کی کیا حالت تھی، اور پھر آج جو تہذیب میں کیا حالت ہے، اور اسلام نے اس کو کیا مقام دیا ہے، اور ہمارے سامنے جو یہ بڑا چیلنج ہے، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی تہذیب اسلام کے علاوہ عورت کو وہ مقام نہیں دیتی جو اسلام دیتا ہے۔ چائنا کی تہذیب میں اس کو بیچنا تک جائز ہے، اور عربوں کے یہاں اس کو زندہ درگور، یعنی زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہاں انڈین سویلائزیشن میں، انڈین کلچر میں جو ہے، اس کو آگ، ناگ، نار، زہر، ان تمام چیزوں سے بدتر کہا گیا ہے۔ شودر اور عورت کے کان میں اگر وید کا ورڈ بھی پڑ جائے تو اس کو جو ہے، اس کے کان میں شیشہ جو ہوتا ہے پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ یہ منو اسمرتی کا قانون ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہودیت، تو یہودیت نے تو ناپاک کہا ہے عورت کو، اس کو جو ہے گناہ کا سرچشمہ کہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو گناہ شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا ہے۔ عیسائیت نے اس کو ایک مصیبت، لعنت اور گناہ کی اوریجنل سن جو ان کے یہاں ہے، اس کی ایک جو ہے ایک علامت قرار دیا ہے۔ اور عیسائیوں کے پادریوں میں تقریباً 6 صدی عیسوی میں 561 کے قریب ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں بڑے بڑے پادریوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا عورت کے اندر روح ہے، اور اگر روح ہے، اسپرٹ ہے، تو کیا وہ جانوروں کی ہے یا انسانوں کی؟ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں، روح تو ہے اور انسان کی بھی ہے، لیکن اس کو صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف یہ تمام تہذیبیں ہیں، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اور دوسری طرف اسلام ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے وہ ہے جو تمہارے لیے۔
استوصوا بالنساء خیرا، وصیت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بڑی نصیحتیں کی ہیں صحابہ کو۔ خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اس میں قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا گیا ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ تم میں سے جو مرد اور عورت، من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو بس، اگر وہ کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا ایمان کی حالت میں، تو تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ آتا ہے ہماری بہنوں کے سامنے کہ باطل کی طرف سے ایک تو سوالات ہو رہے ہیں، کوشچن ہو رہے ہیں، اور ان کو کچھ ایسی چیزوں میں لگایا گیا ہے کہ جس کو بظاہر، کیونکہ جو احکام ہوتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں ہی کیا ہے، فلسفہ یہی ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر جب ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں تو پھر ریوارڈ ملتا ہے۔ اب مثال کے طور پر پردہ، موڈیسٹی، جو قوانین ہیں پردے کے، وہ تھوڑا سا اس وقت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہیں، یا جو ہے ہماری ان بہنوں کو جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں، کالجز میں پڑھتی ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں یہاں نہیں کہہ، یہ ذرا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو، پورے معاشرے کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، اس کو پیور رکھنا چاہتا ہے، انسانی نسل کو جو ہے وہ صاف ستھری رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے اس لیے جو بھی قانون بنایا ہے، وہ قانون ایسا نہیں ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کا جو قانون، یا جو ہے غیر مذہب کا جو قانون ہے، سول لاز ہیں، وہ ایسے ہیں کہ بس ان کے اوپر جو جرم ہوا اس کے اوپر سزا دے دی گئی۔ یہاں پر اگر کوئی کسی بات کو جرم کہا گیا ہے، زنا کو جرم کہا گیا ہے، تو اس سے پہلے اس جرم تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے بند کیے گئے ہیں، اور ان راستوں پر بند کرنے کی اسلام کی عظمت اس میں ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ منع کیا گیا ہے، بلکہ ایسا سسٹم دیا گیا ہے جیسے پردے کا سسٹم ہے، اور اس کے اوپر پھر ثواب دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے دین کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت نام ہی اس کا ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس کے سامنے نیاز خم کر دینا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کی فرما برداری کرنا، جو اس نے احکام دیے ہیں ان کو ماننا، ان کو بجا لانا۔ تو اور اس میں اخلاص کے ساتھ، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ پردہ کرتی ہے، دین کا حکم سمجھ کر اس کو پردہ کرتی ہے، تو اس کو ہر وقت جب تک وہ پردہ کرتی رہے گی فائدہ اور ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں بہت اس میں بڑی ہے، اور پھر وہ اس کو سیف بھی رکھتا ہے، سیکیور بھی رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے یہ سوچا ہے، بلکہ پوری عالمی تحریک ہے فیمنزم کے نام سے، یا جو ہے حقوق نسواں کے نام سے، ویمنس رائٹس کے نام سے، نہ جانے کتنے ناموں سے یہ تحریک چلی ہے، اور ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اسلام میں جو عورتوں کے لیے قوانین رکھے گئے ہیں، جو پورا ایک سیٹ آف سسٹم ہے، جو ایک پورا ایک نظام ہے، اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ ان کو دو چیزوں سے دھوکہ دیا گیا ہے، ایک آزادی اور ایک برابری۔ یعنی کہا گیا کہ دیکھیے اسلام میں مرد عورت برابر نہیں ہے، تو برابری کا کیا مفہوم ہے، ایکوالٹی کا کیا مفہوم ہے، کہ دونوں چیزیں بالکل برابر ہوں۔ یہ خود عقل کے اور نیچر کے خلاف ہے انسانوں کے، یعنی مرد اور عورت نیچرلی بھی برابر نہیں ہے، فزیکلی برابر نہیں ہے، تو اس میں کیسے برابری کی جائے گی؟ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سب کو برابر کر دیا جائے، کسی کو ایک چیز کی ضرورت ہے اس کو ایک دی جائے،
اور دوسرے کو 2 چیز کی ضرورت ہے، اسے بھی 1 دی جائے، تو اب وہ برابر ہو گئے۔ ایک بچے کو وہ تھا کہ ایک بچے کو جو ہے وہاں دیکھنا ہے تو اس کے نیچے 2 بلاک آئیں گے، دوسرا اس سے چھوٹا بچہ ہے تو اس کے نیچے 3 بلاک آئیں گے، تب وہ وہاں نظر آئے گا۔ پھر جو ہے ایک اس سے بڑا ہے تو اس کے نیچے 1 بلاک آئے گا، بڑا آدمی ہو بغیر بلاک کے دیکھے گا۔ تو ایکوالٹی یہ ہے کہ سب کو جو ہے برابر کیا جائے، اور حقوق یہ ہیں، ضرورت یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے۔ تو اسلام میں عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے، تو انصاف کی بات کی گئی ہے۔ برابری کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ برابری کا مطلب تو یہ کہ میں بھی کام کروں تم بھی کام کرو، اگر میں 6 گھنٹے کام کروں تم بھی 6 گھنٹے کام کرو، میں آپ بچوں کی تربیت کریں تو میں بھی بچوں کی تربیت کروں، اور الی آخری آگے تک آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ جس نے بنایا ہے ان دونوں جنسوں کو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سا قانون فائدہ مند ہے، اس لیے اس کو اس انداز میں۔ دوسرے آزادی بھی ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ خود بعض یورپینس نے یہ کہا ہے کہ او لبرٹی ہاؤ مچ کرائمز ہیو بین کمیٹڈ آن دائی نیم، آزادی تیرے نام پر کتنے کرائم ہوئے۔ یہ آزادی کرائم، عورت کو باہر نکالنے کا، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا، اس کو جو ہے ایک غلام بنانے کا ذریعہ ہے، اور اس چیز کو خود اس وقت یورپین یا ویسٹرن عورت جو ہے وہ سمجھ چکی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ وہ سمجھ چکی ہے اور ہم نہیں سمجھے؟ دلیل یہ ہے کہ مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں یورپ میں، ویسٹ میں، ان میں 70% تقریباً عورتیں ہیں، اور اگر ان کے انٹرویوز اور ان کی کتابیں اور ان کی چیزیں دیکھی جائیں اور پڑھی جائیں جو ہم تک نہیں پہنچتی، میڈیا میں جو ہے سینسر بورڈ ہونے کی وجہ سے اسلامی چیزوں پر جو ہم تک نہیں پہنچتی، اگر ان کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو وہ جو ہیں ایک طرح سے چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تم شہزادیاں ہو، تم جو ہے بربادی کے راستے پر، جو ہم نے ایک صدی پہلے بربادی کے راستے پر چلے تھے، تم اب اس راستے پر چلنا چاہتی ہو۔ ہم برباد ہو چکے، ہم اسلام کے دامن میں پناہ میں آ رہے ہیں اور تم اس سے نکلنا چاہ رہی ہو۔ اسلام ہی کے دامن میں امان ہے، اور نہ جانے کتنی بالی ووڈ ہالی ووڈ کی جو عورتیں جنہوں نے سمجھا ہے تو وہ اس پر آئی ہیں۔ صرف میں اب اس وقت میں بات لمبی چاہیے، مثالیں نہیں دے سکتا۔ اس سن 2023 میں فرانس کی سب سے بڑی ماڈل جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے، اور عمرے سے اس نے اپنا جو ہے فوٹو شیئر کیا ہے۔ تو یہ آزادی اگر ہوتی تو آزادی میں اس میں خیر ہوتا تو وہ وہاں کی عورتیں جو ہیں اس حالت میں نہ ہوتی۔ یہ آزادی نہیں، بربادی ہے۔ آزادی کس حد تک ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی، خود ان کے یہاں آزادی مکمل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے لمٹ ہوگی، کہیں نہ کہیں جا کر رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم نے جو ہے اس کو، یا اسلام نے اس کو جو ہے پہلے ہی لمٹ میں رکھا ہے، وہ آخر میں جا کے لمٹ میں رکھتے ہیں کہ بھئی اب اتنے تک، اس سے زیادہ نہیں اتار سکتے کپڑے۔ کیوں؟ جب آزادی ہے تو اس لیے آزادی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ رول ریگولیشن میں انسان کو اصولوں میں، ضوابط میں بندھنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی اور مقصد سے بندھ لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے خالق و مالک کے لیے جو ہے بندھا جائے۔ تو یہ معاملہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن آپ اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلام سے پہلے جتنی تہذیبیں ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اس وقت کی بھی جو تہذیبیں ہیں، وہ عورت کے حق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے عورت کو حقوق دینے کی بجائے ان کے حقوق چھینے ہیں۔ ان کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہر طرح کے حقوق، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز، اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر ریوارڈز، وہ تمام چیزیں، پورا کا پورا سسٹم اسلام میں موجود ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہماری بہنوں کو کرنا کیا ہے اس ٹائم پر؟ دو چیزیں
دو ٹائپ کی چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جتنے سب سے پہلے مطالعہ ضروری ہے، کتابوں کی اسٹڈی، جس کے ذریعے یہ چیز حاصل ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں جتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اپنے دین کو سمجھنا ہے مکمل طور پر، اس کی فلسفی کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز اینڈ لاجکس ہیں وہ سارا سمجھنا ہے. کیونکہ اسلام وہ دین ہے، اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا آپ جو ہیں یقین کرتے جائیں گے. دنیا کا دوسرا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو لوگ کم سے کم پڑھیں. صرف اوپر کی باتیں پادری سے سن لیا، پریسٹ سے سن لیا، پاسٹر سے، پنڈت سے، اس سے، اور بس اس پر جو ہے مطمئن رہو اور یہ کریں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ تم پڑھو، ریسرچ کرو، سوچو، غور و فکر کرو، زمین میں نکلو، سیرو فی الارض، سارے احکام ہیں. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہیں اسٹڈی کریں، خود سمجھیں، پڑھیں اور اس کو کنشسلی مسلمان ہو جائیں. تو یہ پورا جو ہے اسٹڈی سے ہوتا ہے، سننے سے ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنے سے ہوتا ہے. یعنی جیسے یہ جماعت ہے، یہ اس ٹائم ایک اچھے لوگوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے اور آپ لوگوں کو جو ہے قبول فرمائیں. تو اس میں ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے اور ان مسائل سے بچنے کے لیے. دوسری چیز جو کرنا ہے، جب یہ ہو جائے تو اگر ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، یہ پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے اور ہم اس کو نہیں بجھائیں گے تو وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے گی. یہ مفہوم ہے دعوت کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اچھائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا. اگر ہم نے جو یہ اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو یہ عظیم مذہب ہے، اپنی ان بہنوں کو نہیں دیا، اپنے ان بھائیوں کو نہیں دیا کہ جو اسلام بیزار ہو رہے ہیں دوسری تہذیبوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے، اختلاط کی وجہ سے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے، مکس گیدرنگز کی وجہ سے، اور اس ٹائم پہ سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو لوگ ہو رہے ہیں، اگر اس کے لیے محنت نہیں کی گئی، دعوت نہیں کی گئی، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی محفوظ رہ سکیں. کیونکہ اسلام میں محفوظ رہنے کا ذریعہ یہ بتایا گیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ایک پوری قوم، ایک پوری جماعت اس پہ لگ جائے کہ وہ خیر کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. تو یہ پیوریفائی کرنے کے لیے، سوسائٹی کو پیور رکھنے کے لیے ضروری چیز ہے. آپ جو ہیں یہ جو بھی اسلام کی سب کے سب اسلام کے نمائندے ہیں. اب کوئی دوسرا نہ دین ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی آنے والا ہے. ذمہ داری ہر ایک پر ہوتی ہے. عورتوں نے تاریخ میں بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثالیں ہیں، حضرت آسیہ کی مثال ہے، اور نہ جانے کتنی مسلم امت کی قوم ہیں، اس قوم کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، حدیث تک کے کارنامے انجام دیے ہیں. مردوں سے کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹی ہیں. بلکہ ایک بات تو یہاں تک ہے کہ جب مرد عاجز ہو جاتے ہیں دینی قیادت کرنے کے لیے تو عورتوں نے قیادت کی ہے، اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو عورتیں قیادت کے لیے نکلتی ہیں. ہمارے پاس آج بھی جو ہے یہ جذبہ زیادہ، ہم نے خود ان ایسی تنظیموں میں دیکھا ہے کہ زیادہ کمیٹڈ جو ہیں وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی دے گا، اور اس وقت جو ہے کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. تو جو لیڈرشپ آپ کو جو ہے رول ادا کرنا ہے، لیڈرشپ کا، لیڈر کا، ایز اے قائد کا، اس قوم کے قائد کا، وہ دعوت کے لیے قیادت کا وہ بہت ضروری ہے. اور اسی میں نجات کا بھی ایک راستہ ہے، کیونکہ آپ دو راستوں سے خالی نہیں ہیں. بس یہ بات میں کہہ کے، یا تو آپ داعی بنیں گے یا مدعو بنیں گے. راستے دو، یا تو آپ دوسرے کو متاثر کریں گے یا متاثر ہوں گے، یا تو آپ ان کے اوپر اپنا جو ہے ایفیکٹ ڈالیں گے یا ان سے افیکٹڈ ہوں گے. تو یہ دو راستوں سے آپ خالی نہیں ہیں.
اس لیے بہتر یہ ہے ہر حال میں، خیر الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو سب سے عظیم سسٹم ہے، جو سب سے عظیم مذہب ہے، جو ایک ہی مذہب حق ہے، جو سچائی کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، نجات بھی اگر دوسرے مذہبوں میں دیکھا جائے تو ایک دماغ کو پریشان کر دینے والی چیز ہے کہ ان کے یہاں کچھ نہیں ہے، آتما کا پرماتما میں مل جانا نجات ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بے مقصد ہو جانا ہے، لایانی ہے، کوئی جو ہے ایم لیسنس کا جو ہے ایک پورا دریا اور سمندر بہہ رہا ہے اس وقت، کوئی مقصد زندگی نہیں رہ گیا ہے۔ تو ان کو سب کو دینے کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے اور یہ کام کرنے کا ہے، اور اس کو آپ اپنی بہنوں کے اندر بخیر و خوبی انشاءاللہ کر سکتی ہیں، اور ایک ایک بہن جو ہے ایک ایک تنظیم، ایک ایک آرگنائزیشن بن سکتی ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں برطانیہ میں 3 عورتیں ایسی ہیں اور کہ جنہوں نے ایون نڈلی اور ایک جو ہے وہ ٹونی بلیئر کی سالی تھی اور ایک اور، کہ جن 3 عورتوں نے جو ہے فلسطین کے لیے سب سے بڑا کمپین چلایا تھا اس وقت جب غزہ کا محاصرہ ہوا، اس محاصرے کو توڑنے کے لیے، اور ان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور تعلیمی میدان میں ہائی پرفارمنس۔ مسلمانوں کے اس وقت جو ہے برطانیہ میں جو اسکول ہیں وہ سب سے اچھے اسکولوں میں 6 اسکول مسلم ہیں، اسلامک اسکولز ہیں۔ تو یہ کام عورتیں بہت ہی اچھے انداز میں کر سکتی ہیں، اور اسی میں اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور انشاءاللہ جو اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی، اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ یہ کچھ موٹی سی بات ہے، اس مختصر وقت میں نے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کچھ پوچھنا ہے؟ اگر کوئی سوال ہے، اگر ایک دو سوال ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کوئی پوچھ لیجیے۔ اسی چیز متعلق کوئی فقہی سوال نہیں، وہ تو یہاں پہ مولانا علماء سب ہیں۔ آگے جو معافی ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ یہ سب تو کمیٹڈ ہیں، ان کے سوالات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سوالات اس لیے جاننے ہیں، دو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ بھی شیور ہو جائیں، پکا ہو جائے، یقین کامل جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے سوالوں، کیونکہ شیطان 2 طریقے سے آتا ہے انسان کے پاس، ایک شبہات، ایک شہوات، یعنی 2 راستے ہیں۔ شبہات کہتے ہیں ڈاؤٹس، شکوک، شک، یعنی کسی اسلام کے کسی حکم میں کوئی ڈاؤٹ پڑ جائے اور وہ ڈاؤٹ نکلتا نہیں جب تک اس کو جو ہے نکالا نہ جائے، وہ کیڑے کی طرح ہے کہ وہ اندر سے کھاتا رہتا ہے، ایک یہ۔ اور ایک ہے شہوات، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں ان کو شہوات کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے کہ انسان اپنے نفس سے مجبور ہو جائے یا اس کو آزاد چھوڑ دے، اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اس کے ذریعے جو ہے شیطان آتا ہے۔ تو یہ 2 راستے ہیں، اس لیے دونوں راستوں کو بند رکھنا اور دونوں کے اوپر کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ ظاہر ہے ایک دن کا نہیں، نہ ایک لیکچر میں ہوتا، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطالعہ اس انداز سے بھی جاری رکھیں، صرف یہ نہیں کہ معلومات کو رٹ لیا جائے، چند معلومات کو نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے پورا آپ اچھی طریقے سے غور و فکر کیجئے، غور و خوض کیجئے، پوری فلسفہ ہے اس کا جو ہے پورا ریشنل ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی کام، کوئی بھی اسلام میں ایسا وہ نہیں ہے جس کو خلاف عقل کہا جا سکے، جس کو جو ہے الوجیکل یا نقیض دو متضاد چیزیں ایک جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کو مکمل طریقے پر سمجھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ جی
چلیے دعا تو مختصر یہی ہے کہ دعاؤں کا تو اصل ٹائم آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں دعا جو ہے وہ جوف اللیل، رات کی تاریکیوں میں ہوتی ہے اور جو ہے الگ سے ہوتی ہے. یہ تو بس کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ تبرکن اور ہم لوگ ایسا کر لیتے ہیں، اس لیے اتنا جتنی میں نے دعا کرائی ہے اتنی بھی کافی ہے. دعائے مجلس پڑھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. بعض مرتبہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی ہاں نہیں تو کمپلسری ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ایسے دعا کرنا ہے اور پھر وہ ساری چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے. دعاؤں کا اصل جو وقت ہے وہ وقت سارے آئے ہیں کہ کن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا ضرور مانگنا چاہیے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ مخ دماغ ہے عبادت کا، بندگی کا سب سے بہترین اظہار ہے. اور الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اپنی اس کے لیے بھی صرف ایک ویسی ظاہری پریشانیوں کے لیے نہیں بلکہ ان فتنوں کے لیے بھی کہ جو فتنے آ رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور ان سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. لیکن وہی اللہ تبارک و تعالی اطعموا الطعام افشوا السلام صلوا والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، پیس کو عام کرو، اور اس وقت نماز پڑھو کہ جب مخلوق سو رہی ہو تو جنت میں بہت ہی آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو وہ وقت دعا کا ہے جب مخلوق سو رہی ہے. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو، آپ سب کی ان کوششوں کو جو آپ کر رہے ہیں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے اور بندیوں میں سے بنائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.